علامہ اقبال کے حوالے سے آج دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ علامہ اقبال کی جو فکر ہے اس کے اندر ایک ارتقاء اور اس ارتقائی مدارج کیا ہیں، ایک اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے مختصراً، اور دوسرا کہ وہ ماخذات کیا ہیں ان کے فکر و فلسفے کے، اس کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ تو مختصراً میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کی فکر میں ایک ہمیں ارتقاء نظر آتا ہے، اور اگر جنرلی ہم دیکھیں تو ہر جو اہل علم ہے ان کے علم میں ایک ارتقائی منازل ملتی ہیں، اور کامنلی آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی شخص ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں فکری ارتقاء ایک لازمی سی چیز ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا علم، تجربہ، مشاہدہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے فکر میں ایک ارتقائی تغیر اور تبدل ہمیں نظر آتا ہے۔ لہٰذا جب ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں تو علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو کچھ لوگ فلسفی بھی کہتے ہیں، بہت سے متکلم کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو کبھی فلسفی نہیں کہا، لیکن یہ کہ اقبال کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور بالخصوص جب ہم ہندوستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں اور مسلمانان ہند کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کو ایک اہم اور منفرد مقام حاصل ہے اس میں، اور کچھ لوگ اقبال کی شاعری پڑھ کے، اور شاعری میں بھی کچھ لوگ، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ کسی نے بانگ درا پڑھ لی تو سمجھا کہ اس نے سمجھ لیا کہ اقبال کا نظریہ وہی ہے جو صرف بانگ درا میں تھا، کچھ نے بال جبریل پڑھ لی تو کہا کہ اقبال کا نظریہ وہی ہے جو بال جبریل میں تھا۔ اسی طرح نثر کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو جو اقبال کا پی ایچ ڈی تھا میٹا فزکس ان پرشیا، جو ایران کا مابعد الطبیعیاتی فلسفہ، اس میں اقبال کا پی ایچ ڈی تھا۔ اسی طریقے سے اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، غرض کے نثر ہو یا نظم ہو، آپ فرد کو کلی طور پہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کے پورے کام پر نظر نہ ڈال دیں، اور بالخصوص اقبال کے جو آخری 10 سال ہیں زندگی کے، وہ اقبال کی وہ شاعری آخری 10 سال کی جو ہے اور جو اقبال نے لکھا، وہ ان کی زندگی کے تجربات کا، زندگی کے میں حاصل کیے ہوئے علم کا، مشاہدے کا نچوڑ ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کو پڑھنا، آخری 10 سال میں جو اقبال نے لکھا اس کو پڑھنا اور سمجھنا ازبز ضروری ہے فکر اقبال کو سمجھنے کے لیے۔ تو بہرحال ہر انسان کی فکر میں ایک ارتقاء ہوتا ہے، اس کے علم، اس کے تجربے، اس کی روشنی، اس کے عمر کے حساب سے وہ اس میں تغیر و تبدل آتا ہے۔ اسی طریقے سے اقبال کے فکر کی ارتقائی منازل کیا ہیں اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد فکر اقبال اور اقبال کے افکار مختلف جہتوں میں کیا تھے اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ تو آج یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مختصراً، انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ اقبال کے فکر کے ارتقائی مدارج کیا ہیں۔ پہلی منزل اقبال کے فکر کی تو یہ ہے کہ اقبال جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا، اور یقیناً مذہبی گھرانہ ہونے کے حوالے سے اس میں پابندی صوم و صلاۃ، تلاوت قرآن، اور دوسری اہم چیز جو اس وقت کے معاشرے میں مسلمانوں کے مذہبی گھرانے میں پائی جاتی تھی، دو اہم عنصر ہوتے تھے۔ ایک یہ ہوتا تھا کہ پابندی صوم و صلاۃ ہے، قرات ہے۔ دوسری اہم چیز جو تھی وہ فارسی کلاسیکی شاعری۔ یہ اس دور کے، ہندوستان کے اس دور کے، جس دور میں علامہ اقبال پیدا ہوئے، اس دور کے پڑھے لکھے گھرانوں میں یہ دو چیزیں، یعنی ادب کے حوالے سے، فارسی ادب کے حوالے سے جو کلاسیکل پوئٹری ہے اس کے حوالے سے، اور جو اسلامی روایات ہیں اس کے حوالے سے، دو چیزیں لازمی عنصر کے طور پر یوں سمجھیں کہ پائی جاتی تھیں، اور بچوں کی تربیت اس ماحول میں ہوتی تھی۔ تو پہلا جو ارتقائی ہم کو درجہ ملتا ہے، یا یوں سمجھیں اسٹیج ملتا ہے، ایولیوشنری اسٹیج اقبال کی زندگی کا، پہلا تو وہ ان کے گھر کی تعلیم ہے، گھر کا ماحول ہے جس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ یہ بھی لکھا گیا کہ اقبال کا گھرانہ سلسلہ قادریہ میں بیت بھی تھا۔
تو لہٰذا پہلا اسٹیج تو وہ ہے۔ دوسرا اسٹیج اقبال کی زندگی کا جو فکری منہاج پہ یا فکری ارتقاء میں نظر آتا ہے وہ اقبال کا دور طالب علمی ہے، اور بالخصوص وہ جس کو میں سمجھتا ہوں جو ہندوستان میں اقبال نے گریجویٹ تک اور ماسٹرز تک جو سلسلہ تعلیم کو حاصل کیا، پڑھاتے بھی رہے، لکھتے بھی رہے، اور کالج میں بھی پڑھاتے رہے، اور مختلف اسٹیجز پر اقبال اپنا کلام بھی لکھتے رہے۔ تو ابتدائی تعلیم میں کہوں گا کہ وہ ابتدائی تعلیم جو کالج اور یونیورسٹی کے لیول پر اقبال نے حاصل کی، اس کے علاوہ دیگر کتب اور دیگر وہ حلقوں میں آپ کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، اور پھر وہاں پہ جو آپ لکھتے تھے اس کو سنانا، یعنی آپ نے اپنے کلام کا سلسلہ بھی جو شعر و شاعری کا ہے وہ بھی جاری رکھا، اور اسی حوالے سے اقبال کا مطالعہ بھی جاری رہا، اور کچھ عربی لٹریچر کے حوالے سے، عربک ٹرانسلیشنز کے حوالے سے، حتیٰ کہ انگریزی ادب کو پڑھانے کے حوالے سے بھی اقبال کی خدمات ہندوستان میں رہیں، جیسے اورینٹل کالج تھا پھر لاہور میں، اور دیگر جو کالجز میں اقبال نے یہاں پڑھایا۔ تو وہ دور طالب علمی بھی کہیں اور دور اتالیقی بھی کہیں، یوں سمجھیں کہ ٹیچنگ بھی اقبال کر رہے تھے، تو ان کے فکر میں ایک ہمیں ارتقائی جو درجہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ آپ سمجھ لیں کہ انسان کی فکر بڑھتی ہے جیسے جیسے وہ علم حاصل کرتا ہے، پھر جب وہ پڑھانے کے لیے آتا ہے، تدریس کا معاملہ شروع کرتا ہے، ادبی حلقوں میں بیٹھتا ہے، اور علمی نشستوں میں جب اس کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اقبال ہمیشہ سے علمی نشستوں میں رہے، ادبی محافل میں رہے، خود بھی وہ بحیثیت شاعر اپنا کلام مختلف اہل علم کے حلقوں میں اور شعراء کے حلقوں میں پیش کرتے رہے۔ تو یہ دوسرا اسٹیج اقبال کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، ان کی فکر کی جب ارتقائی منازل کو ہم دیکھتے ہیں۔ تیسرا اسٹیج جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جو اگر آپ اقبال کی بائیوگرافی کو پڑھیں تو اقبال جب اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان سے باہر جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، اور پھر جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لیتے ہیں، تو اقبال نے ویسٹ میں ایک عرصہ گزارا، ویسٹ کا مغربی دنیا کا بڑے قریب سے مشاہدہ کیا، آپ کو تجربہ حاصل رہا، ان کے تعلیمی نظام کو قریب سے دیکھا، ان کے فلسفے کو پڑھا، اور پھر ظاہر سی بات ہے زندگی گزارنے کے لیے یہ مشق ناگزیر ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ اقبال نے مغرب کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ان کے ہاں فلسفہ، ادب کا بڑا گہرا مطالعہ اور وہاں کے حالات کا بہت گہرا مشاہدہ جاری رکھا۔ یعنی ہیگل، مارکس، اینی کا عینی اور مادی جدلیاتی ارتقاء، نیٹجے کی لبرل بورژوا سوسائٹی اور اس کی قدروں کی تحقیر، ما فوق البشر کا پیغام، برگساں کا تصور زمان اور اثبات و وجدان، کانٹ کی انسانی عقل کی تنقید اور تجدید، غرض ان سب کا مطالعہ کیا، اور ان طاقتوں کا مشاہدہ بھی کیا اقبال نے، جو ایک طرف تو علم کے زور پر کائنات کو پے در پے تسخیر کر کے انسان کے سامنے لامتناہی مواقع فراہم کر رہی تھی، اور دوسری طرف تمام دنیا کو مادی اور روحانی استحصال کے جال میں گرفتار کر رہی تھی۔ اقبال نے مغرب میں ان تمام چیزوں کا قریب سے مشاہدہ بھی کیا، اور خود وہ مغربی جو معاشرہ ہے زندگی کے روحانی سرچشموں کو خشک کر کے انسانوں کو مشینوں میں تبدیل کرتی جا رہی تھی، اور یہ سلسلہ آج تک ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو گوش گزار کیا کہ آج ہمیں سوشلزم، کمیونزم، ایتھزم یہ نظر نہیں آتے، یہ تمام کے تمام جدیدیت کے اور سائنسی تحقیق کے نام پر چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کا مقصد و منشا یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ترقی ہو رہی ہے، جدیدیت آ رہی ہے، اور انسان کو بہت سی سہولیات سائنس فراہم کر رہی ہے، لیکن اس کے پس پشت کچھ ایسے عناصر بھی یقیناً مصروف عمل ہیں جو مشرق میں آج بھی اور بالخصوص اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہیں، ان چیزوں کی کے ذریعے، ان چیزوں کی مدد سے۔ اور یوں سمجھیں کہ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آج بھی مشینوں کو انسان کی جگہ لایا جا رہا ہے، اور جس طرح اقبال نے کہا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو وہی والی بات ہے۔ ایک طرف وہ اس عالم افغن اور عالم آرا تماشا کو سمجھنے کی کوشش اقبال جو ہے وہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف ان کو یہ احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا کہ وہ نظریات اور وہ جو کسی زمانے میں ساری دنیا کے لیے مسلمانوں کی تہذیب منارہ نور تھی،
اس سیلاب بلا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مغرب سے جس جدیدیت کی ہوا چل نکلی تھی اور معاشرہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا ان کا مادی حوالے سے، اور جو فلسفے وہاں پیش کیے جا رہے تھے عقلیات کو ترجیح دینے کے اور روحانیات کے سوتوں کو کاٹنے کے، اور اس طریقے سے جو ایمانیات کی جڑیں ہیں وہ کاٹی جا رہی تھیں بڑی تیزی سے مغربی فلسفے کی مدد سے، اور جس طرح یہ مادی ترقی ہوئی تو مادی ترقی نے تو ہلا کر رکھ دیا مسلم معاشرے کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اقبال جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاں وہ ان چیزوں کا وہاں مشاہدہ کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو یہ بھی غم لاحق تھا اور فکر لاحق تھی کہ وہ تہذیب اسلامی جو منارہ نور تھی، اس کی جڑیں اب مسلمان کے معاشرے میں، مسلمانوں کے دل و دماغ میں کچھ کھوکھلی سی ہوتی جا رہی ہیں۔ مسلمان اس تغیر اور تبدل سے اپنے ایمان کی جڑوں کو کمزور کر گیا ہے، اور یہ ہوا ایسی چلی ہے۔ تو اقبال نے بہرحال یہ کہ یہ ان کی زندگی کا ایک سٹیج تھا کہ جب اقبال کی فکر میں ہمیں ایک ارتقائی منزل نظر آتی ہے، اور یہ سٹیج ایسا تھا کہ اقبال جو تھے وہ بڑے غور و فکر سے اور بڑے تعمق سے، تدبر سے، تعقل سے کام لیتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اپنے مشاہدے میں لا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ فکر بھی لاحق تھی کہ جو بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں وہ کیسے مقابلہ کریں گی ان تمام تر چیزوں کا، یعنی مسلم دنیا۔ تیسری منزل ان کی فکر کی، اگلی منزل میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب اقبال یورپ سے واپس آتے ہیں، اور اقبال کا یورپ سے واپس آنا یوں سمجھیں کہ اقبال اپنے دل و دماغ پر جو تجربات اور جو مشاہدات اور جو علم جو انہوں نے حاصل کیا، ان تمام کا، اور پھر مسلمانوں کی فکر کا جو وہ چیزیں قریب سے دیکھ کر آئے تھے کہ جس طریقے سے زندگی میں تغیر اور تبدل آتا جا رہا ہے، لوگ مذہب سے اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ مغربی دنیا میں ہی کیوں نہ ہو، جس طرح عیسائیت جو تھی وہ سیپریشن بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ ہو چکا تھا بہت پہلے، اور اب اس کی یوں سمجھیں کہ تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئی وہ جدیدیت اور وہ تمام تر ترقی مادی، یہ مسیحیت میں تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئی، کیونکہ سیپریشن بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ کی تاریخ تو اس سے پہلے کی ہے، وہ ہو چکا تھا۔ اب جو یہ ترقی نے ایک کروٹ لی، تحقیق نے، انسانی تحقیق نے، اور جس طریقے سے آج بھی انفارمیشنزم کی ایک لہر جاری و ساری ہے جس نے انسان کو یقیناً بہت ساری چیزوں سے آشنا کیا ہے، بہت سارے ایسے علوم ہیں جس سے انسان آشنا ہوا ہے، لیکن اس دور میں بھی اقبال ان تمام تر چیزوں کا بوجھ لے کے ہندوستان میں واپس آتے ہیں۔ یہ ان کی فکری ارتقاء کی اگلی منزل ہمیں نظر آتی ہے، اور یقیناً اقبال اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ اب ایسی کون سا طریقہ یا ہم منہاج استعمال کریں جس سے یہ ہم ایک نئی تعمیر کر سکیں اسلامی معاشرے کی۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ مثنوی اسرار خودی، مثنوی رموز بے خودی اقبال کے فکری سفر کے اس اہم موڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان مثنویوں کے خیالات اور مضامین کا اگر علیحدہ تجزیہ کیا جائے تو یہ بتانا دشوار نہیں ہوگا کہ اقبال نے اپنی اس نئی عمارت کے لیے فلاں سامان یا مسالہ استخراج یا تنقید کے ذریعے کہاں سے حاصل کیا، کیونکہ اقبال جو تھے وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم یہ ارتقائی منازل کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اقبال کی فکر ایک جامع انداز میں اقبال جو ہے وہ مسلم معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ اقبال کی ہے اور اسلامی ہے، جس کے متعلق ایک دعوے کے ساتھ اقبال بحضور رحمت للعالمین یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ہم اس کے مراجع کی طرف جب جائیں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی میرا تمام جو بیسک سورس آف تھیوریز ہے، اقبال کہتے ہیں وہ قرآن ہے، اور تہذیب اسلامی ہے، قرآن و حدیث ہی بنیاد ہے۔ لہذا اقبال کی اولین حیثیت شاعر کی ہے، اور فلسفی شاعر وہ ہوتا ہے جس کے مطالعے اور مشاہدے سے پرورش یافتہ فکر جذبات سے انگیز ہو کر تجربہ بن جاتی ہے۔ یہ تجربہ ذہن کا تخلیقی عمل ہے۔ ذہن کے تخلیقی عمل اور تنقیدی عمل میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔
یہ ایک الگ چیز ہے، اور بہرحال یہ کہ ایک بہت ڈیفرنٹ ڈائمنشن ہے، لیکن یہ جو ارتقائی منازل میں نے آپ کو بتائیں، کسی بھی شخص کو سمجھنے کے لیے، اس کے پیش کردہ فلسفے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ارتقائی منازل کو بھی سمجھا جائے، کیونکہ اقبال کا لٹریچر اس وقت جو عام ہے اس میں بہت سے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھ کے اقبال کے متعلق نظریات کو قائم کر لیتے ہیں، لیکن کلی طور پہ اقبال کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ان کے لٹریچر کا کلی طور پہ اور ان ارتقائی منازل کا آپ صحیح طور پہ مطالعہ نہ کر لیں کہ اقبال کس اسٹیج پر کن نظریات کے حامل رہے۔ فکر میں تبدیلی آنا یہ ایک اہل علم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اقبال کا تو نظریہ ویسے ہی حرکی ہے، اسلام کا جمود نہیں ہے، تو اقبال کی فکر میں بھی ہمیں جمود نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات میں پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اقبال ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے معاذ اللہ، اقبال یقیناً ایک انسان ہے، ان کی فکر میں اجتہادی خطا کا یقیناً گمان ہے، اور ہوئی ہوگی بحیثیت انسان اور بشر، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، تو اجتہادی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ کہ اقبال نے جس حد تک کام کیا اور جس حد تک چیزوں کو، اپنے نظریات کو، بالخصوص یورپ سے آنے کے بعد، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جب اقبال سے پوچھا کہ اقبال آپ تو یورپ سے آئے ہیں اور ابھی بھی آ کے آپ وہی فرسودہ روایات کی اور اسلام کی اور 1400 سال پرانی تہذیب کی بات کرتے ہیں، تو اقبال نے کہا کہ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں وہ اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا، کہ شاید ایسا ہو کہ تم جس چیز کو بہار سمجھتے ہو اہل نظر کی نگاہ میں وہ خزاں کا موسم ہو، یعنی مغربی تہذیب ہے، جدیدیت ہے، ماڈرنزم ہے، جو دین سے دور ہے، روحانی کیف سے دور ہے، انسان کی باطنی اصلاح سے دور ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا، شاید کہ یہ زمیں ہو کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ تو بہرحال یہ کہ اقبال جو تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ اقبال جو تھے وہ اس کشمکش میں ساحل پر ٹہل رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ جو زہر اتر رہا ہے مغربی فکر کا اور یہ جو ہوا چلی ہے جدیدیت کی، اس کا علاج کیا ہے، کیسے ہوگا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے سم افرنگ کا تریاق، ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برندہ او سیقل زدہ او روشن و براق، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، یعنی مومن کا قلب اتنا وسیع ہے کہ کائنات اس میں سما سکتی ہے۔ تو بہرحال اقبال جو تھے وہ ان کا ماخذ جو تھا وہ قرآن تھا، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے فکر و فلسفہ کے ماخذات کی توضیح کرتے ہوئے ہمیں ایک تو ان داخلی یا باطن کے ماخذات کی طرف اشارہ کرنا ہے جو موضوعی ہیں اور جو ان کے داخل کا حصہ ہیں، جن کے بغیر اقبال نہیں بن سکتے تھے۔ دوسری طرف ان معروضی ماخذات کا سراغ دینا ہے جو ان کی فکریات کی تشکیل میں اساس بنے، یعنی وہ تخلیقی عناصر جنہوں نے اقبال کی شخصیت کو بنایا، بڑھایا اور پروان چڑھایا، وہ دراصل اقبال کو اپنے داخلی مدرسے سے حاصل ہوئے۔ یہ 5 تخلیقی عناصر ہیں جنہوں نے اقبال کی شخصیت کو زندہ اور جاوید بنایا۔ اس میں پہلا عنصر وہ ہے جو اقبال کو اپنے داخلی مدرسے میں داخلے کے بعد اول دن ہی حاصل ہوا، وہ اس کا ایمان ہے، یعنی اقبال کا ایمان اور یقین ہے۔ یہی یقین اقبال کا پہلا مربی اور مرشد ہے، اور یہ ان کی طاقت و قوت اور حکمت فراست کا منبع اور سرچشمہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اقبال کی شخصیت کو بنانے والا دوسرا عنصر کون سا ہے؟ وہ ہے جو آج ہر مسلمان کے گھر میں تو موجود ہے، مگر افسوس کے ساتھ آج خود مسلمان اس کی روشنی سے محروم ہے اور اس کے علم و حکمت سے بے بہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ دوسرا ماخذ اقبال کا ہے، یعنی پہلا ماخذ داخلی اقبال کی جو کیفیت ہے، جو باطنی اقبال کی واردات ہیں، جو جذب کی کیفیت ہے۔ دوسرا ماخذ قرآن مجید فرقان حمید۔ تیسرا عنصر جس کا اقبال کی شخصیت کی تعمیر میں بڑا دخل ہے وہ عرفان نفس اور خودی ہے، اور ایک مرکزی اس میں کردار ہے اقبال کی شاعری میں اس کا۔
اور چوتھا عنصر جس نے اقبال کی شخصیت کو بنایا اور پروان چڑھایا وہ اقبال کی آہ سحرگاہی ہے، اور یقیناً اقبال خود متعدد مقامات پر اس آہ سحرگاہی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اقبال نے. مثلاً عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی. تو یہ چوتھا ماخذ آپ آہ سحرگاہی کہیں کہ جس طرح عربی میں بھی کہاوت ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے عظمتوں کو چاہا اور عظمتوں پر پہنچنے کی خواہش کی، یقیناً اس نے راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی اور اس نے محنت و مشقت بھی کی. تو اقبال کہتے ہیں آہ سحرگاہی سے کچھ حاصل، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی. تو یہ اقبال کی ماخذات میں سے چوتھا ماخذ آپ اس کو کہہ لیں. پانچواں عنصر جو فکر اقبال کی اساس بنا وہ مثنوی رومی کا مطالعہ ہے. بیان کردہ تین عناصر تو موضوعی ہیں، یعنی پانچواں مولانا روم کی مثنوی کو اسٹڈی کرنے کے بعد اقبال کے اندر ایک تغیر اور تبدل پیدا ہوا، اور آپ کے ماخذات میں سے یہ پانچواں ماخذ کہا جاتا ہے کہ مطالعہ مثنوی رومی ہے. تو یہ تین عناصر تو موضوعی ہیں، جبکہ قرآن، مثنوی، رومی فکر اقبال کے معروضی تشکیلی عناصر اور منابع ہیں. دراصل قرآن کا گہرا مطالعہ اور اس پر مسلسل غور اقبال کے پاس وہ کسوٹی تھی جس پر وہ قدیم جدید کے تمام فلسفوں، نظریات کو پرکھتے رہے. چنانچہ جو چیز انہیں قرآن کی تعلیمات کے قریب محسوس ہوئی وہ انہوں نے مومن کی حکمت گمشدہ کی حیثیت سے قبول کر لی، اور جو انہیں اس فکر کی دھارے سے ہٹی ہوئی نظر آئی، یعنی بالکل آؤٹ آف دا وے نظر آئی، کٹی ہوئی محسوس ہوئی قرآن مجید فرقان حمید سے، اس کو انہوں نے نقد و جرح کے بعد مسترد کر دیا. ظاہر سی بات ہے اقبال نے قرآن کی غواصی کی اور اس کو اپنی تمام تر فکریات کی اساس اور معیار بنایا ہے. مطالعہ قرآن میں واقعہ بہت اہم ہے. جب اقبال خود یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو نصیحت کی کہ قرآن مجید فرقان حمید بیٹا ایسے پڑھو گویا کہ یہ قرآن تم پر تمہارے لیے نازل ہو رہا ہے. اور اس کتاب اللہ کے بارے میں اقبال کا نقطہ نظر یکسر کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد تبدیل ہو گیا، اور اقبال کو یقیناً کہنا پڑا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تو قرآن حکیم ہی اقبال کے ضمیر پر نزول کے بعد ان کی فکر کی گرہیں جو ہیں وہ کھولتا ہے، قرآن نہیں کھولیں. چنانچہ وہ اپنی ساری فکر و شاعری کو ایک نقطہ ایمان کی تفسیر سے تعبیر کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لیے اس مفہوم میں بد دعا بھی کر دی کہ اگر میں قرآن حکیم کی تشریح و تعبیر کے سوا اپنے فکر اور شاعری میں کچھ کہا ہو تو مجھے روز قیامت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا بوسہ نصیب نہ ہو. بہت بڑی بات ہے کہ ایسی بد دعا کہ جو کوئی مسلمان اپنے لیے ہرگز نہیں کر سکتا. اور صرف اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود اقبال بھی اپنے فکر و شعر کا ماخذ قرآن ہی قرار دیتے ہیں. لہٰذا اقبال یہ کہتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحر فم غیر قرآن مضمر است، روز محشر خوار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پا کن میرا. بہت بڑی بات ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ روز قیامت مجھے اگر میں قرآن سے ہٹ کے کچھ کہوں تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا بوسہ مجھے نصیب نہ ہو. تو اقبال کی ایک اور ثقہ محقق جو ہیں اقبال کے ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، انہوں نے ڈاکٹر یوسف حسین خان صاحب کی کتاب جو روح اقبال میں مقدمہ جو لکھا ہے اس میں یہ لکھا کہ اقبال کا کلام شاعرانہ پیرائے بیان میں اور جدید علوم کی روشنی میں سراسر قرآن کریم کی تشریح ہے. اگر مثنوی مولانا روم کو 800 برس قبل قرآن در زبان پہلوی سمجھا گیا
تو ہم کلام اقبال کو بھی الف ثانی میں وہی رتبہ دے سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اقبال کے لیے الفاظ لکھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کا جو ماخذ تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید رہا، اور اقبال نے کہا کہ ان ماخذات کے علاوہ میرا کوئی ماخذ نہیں ہے، اور مقصد اقبال کا تھا اسلام کو ایسے اسلوب میں بیان کرنا اور اس طریقے سے اقبال کی تشریح کرنا جو دور جدید کی ضروریات کے مطابق ہو۔ اقبال کا بنیادی مقصد ان تمام ماخذات سے حاصل کردہ علوم اور جو اقبال نے اپنی شاعری میں پیش کیا، جو اقبال نے اپنی نثر میں پیش کیا، اور بھی بہت سے نکات ہیں، یعنی عشق ہے، عقل ہے، کہیں اقبال عشق کو فوقیت دیتے ہیں، کہیں عقل کی تنقیص کرتے ہیں، کہیں جو ہے وہ عقل کو اقبال جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور اس خاصہ بتاتے ہیں۔ یہ الگ نکات ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی طرح اقبال بھی ایک شخصیت ہیں اور ان کی فکر میں ہمیں ارتقائی منازل نظر آتی ہیں، تو لہٰذا کوئی کسی سٹیج پر کھڑے ہو کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اقبال کی جو مطلق فکر تھی، جو فائنل تھاٹس تھیں، وہ یہ تھیں۔ کوئی صرف شاعری کو پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اقبال کی جو فکر ہے وہ فائنل ہے۔ یہ بال جبریل والی اٹھا لیں، جاوید نامہ اٹھا لیں، لہٰذا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ریکنسٹرکشنز آف ریلیجس تھاٹ اقبال کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے، یا اور بہت سے مضامین جو اقبال نے لکھے، بہت سی تشریحات اقبال نے لکھی، بہت سی نثر لکھی، بہت سے خطوط ایسے لکھے اقبال نے، اس میں بہت سی چیزوں کو اقبال نے بیان کیا، تو لہٰذا کسی ایک چیز کو پکڑ کے آپ کلی طور پہ اقبالیات کا احساس نہیں کر سکتے، اور یہ علمی طور پر اور تحقیقی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی ادبی۔ لہذا اقبال کو سمجھنے کے لیے ان کے جو مدارج ہیں فکر کے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماخذات کون کون سے تھے۔ میں نے 5 ماخذات آپ کو بتائے کہ یہ بنیادی 5 ماخذات ہیں اقبال کے، اور ان سے اقبال نے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ چیزوں کو لیا، سمجھا، اور پھر اسلام کی توضیح و تشریح کرنے کی کوشش کی، اور ایک برج کے طور پہ اقبال ہمارے سامنے اس وقت آتے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کے سامنے، اسپیشلی کرنٹ افیئر اور جو اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کی حالت ہے، اس میں اقبال جس خودی کی بات کرتے ہیں، اس میں اقبال جس اسلام کی بات کرتے ہیں، اس میں اقبال جس شاہین کی بات کرتے ہیں جو اصل میں مرد مومن ہے اور وہی قرآن کا مقصود ہے، اس کو اقبال نے کس طریقے سے پورٹریٹ کیا اور کس طریقے سے سامنے پیش کیا۔ اور یہ وقت کی آج اہم ضرورت ہے کہ جب تک آپ اپنے نوجوانوں کو ٹرین نہیں کر لیں گے، ان کی فکر میں انقلاب نہیں لے آئیں گے، اور ولولہ اور جوش ان میں جب تک پیدا نہیں کر دیں گے، ریسرچ، تعلیم جب تک ان میں آپ انجیکٹ نہیں کر دیں گے، اس وقت تک اسلام کا احیاء مشکل نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اقبالیات کے کچھ دوسرے نکات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔